السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب کبھی داخل مسجد میں ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں، نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 جانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصاحبہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ توبو الی اللہ، اذکروا اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ نماز سے محبت کرنے والا بچہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا دیکھا؟ عرض کی، میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا اور مچھلی خرید کر ایک مزدور بچوں کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر گھر تک میرے ساتھ چلی۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا، اے محترم، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اس بچے نے برتن کو نماز پر قربان کر دیا، تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ برتن اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے گھر آ کر یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دی۔ جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے اس سے کہا، پھر تم ہمارے یہاں روزہ افطار کرو۔ اس نے کہا،
مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، آپ مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیجئے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے نماز مغرب ادا کر لی تو میں نے اسے کہا اب ہمارے گھر چلیے۔ اس نے جواب دیا نماز عشاء پڑھ کر چلیں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے آیا جس میں 3 کمرے تھے، ایک میرا اور میری بیوی کا تھا، دوسرے میں ہماری 20 سال میں معذور بیٹی تھی اور تیسرے میں ہمارا مہمان تھا۔ رات کے آخری حصے میں اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو 20 سال سے معذور ہے اور گھر میں پڑا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کیسے صحیح ہو کر چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی میں آپ کی وہی بیٹی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو بالکل صحیح کھڑی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے شفا یاب ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے سنا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں کہ وہ میری تکلیف دور کر دے۔ لہٰذا میں نے عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہمارے اس مہمان کی عظمت کا صدقہ میری تکلیف دور فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں اپنے مہمان کی طرف گیا تو وہ گھر میں نہ تھا، دروازے پر آیا تو اس کو بھی بند پایا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہاں واقعی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔